السلام علیکم۔ یہ کہانی ہے ایک جن کی، اور جن کی لو سٹوری ایک لڑکی کے ساتھ۔ کمزور دل والے حضرات نہ دیکھیں تو بہتر ہے، کیونکہ آگے جا کے ان لوگوں نے رو رو کے اپنا حال برا کر لینا ہے۔ بہت ہی انٹرسٹنگ کہانی ہے۔ انسان اور جن کی محبت۔ کس نمبر 1 اپریل کے مہینے کا آغاز ہو چکا تھا، مگر مسلسل ایک ہفتے سے ہونے والی بارشوں کی وجہ سے موسم اچھا خاصا خوشگوار ہو گیا تھا۔ اس وقت بھی آسمان کو سیاہ بادلوں نے ڈھانپ رکھا تھا۔ چاند کی 14 تاریخ تھی، مگر چاند کہیں گہرے سیاہ بادلوں کے اوڑ میں چھپا بیٹھا تھا۔ کبھی کبھی تیز ٹھنڈی چلتی ہوئی ہواؤں کی وجہ سے سیاہ بادلوں کے اوڑ سے چاند اپنا مکھڑا ایک لمحے کو دکھا دیتا اور پھر کہیں شرما کر بادلوں کے پیچھے چھپ جاتا تھا۔ اس خوشگوار موسم میں پورا لاہور خاموشی کی چادر اوڑھے سو رہا تھا۔ یہ علاقہ لاہور شہر سے کچھ دور تھا۔ اس علاقے کو آباد ہوئے بہت زیادہ وقت نہیں ہوا تھا، اس لیے علاقے میں ابھی آبادی بھی کچھ زیادہ نہیں تھی۔ جو بھی مکانات یہاں بنے تھے وہ ایک دوسرے سے کافی فاصلے پر تھے۔ رات آدھی سے زیادہ بیت چکی تھی۔ خاموشی کے عالم میں کہیں کسی درخت سے الو کے بولنے کی آواز سنائی دے رہی تھی۔ تبھی دور مشرق کی طرف سے ایک سیاہ پرندہ اڑتا ہوا اس علاقے میں داخل ہوا اور ایک حویلی نما مکان کی چھت پر آ کر بیٹھ گیا۔ یہ سیاہ پرندہ عام پرندوں کی نسبت کچھ بڑا تھا۔ اس کے سیاہ پروں میں کہیں کہیں سنہرے رنگ کی جھلک نظر آتی تھی، جو اس کے سیاہ رنگ کو اور بھی خوبصورت بنا رہی تھی۔ اس طرح اس پرندے کے سر کے اوپر چھوٹے چھوٹے سے سنہرے رنگ کے بال کسی بادشاہ کے تاج کی طرح اس کے سر پر تھے۔ سیاہ پرندے نے چھت سے اڑ کر اس مکان کے گرد 7 چکر لگائے اور پھر اس مکان کے صحن میں اتر گیا۔ 7 چکروں کا عمل اس نے اس مکان کے مہن میں بھی دہرایا، پھر مکان کے مہن میں بنے ایک فوارے کے کنارے بیٹھ کر مکان کے اطراف میں دیکھنے لگا۔ تب ہی اس طرح کا ایک اور پرندہ اڑتا ہوا اس کے پاس آیا، مگر اس سیاہ پرندے کے پروں میں سرخ رنگ کے پروں کی آمیزش تھی۔ سرخ پروں والا پرندہ سنہرے پروں والے پرندے کے پاس آ کر بیٹھ گیا۔ سرخ پروں والے پرندے نے عجیب سی آواز نکالی جس نے اس مکان کی خاموشی کو ختم کیا۔ یوں لگا جیسے اس نے اپنی زبان میں کچھ کہا ہو۔ اس آواز کے بعد سنہرے پروں والے پرندے نے ایک نظر سرخ پروں والے پرندے کو دیکھا اور آسمان کی طرف پرواز کر گیا۔ سنہرے پروں والے پرندے کے اڑتے ہی دوسرا پرندہ بھی اڑ گیا۔ اور چند لمحوں میں ہی وہ دونوں پرندے غائب ہو گئے، یوں جیسے وہاں کوئی تھا ہی نہیں۔ مگر کوئی نہیں جانتا تھا کہ پرندوں کے روپ میں یہ کون تھے۔ ارے لڑکیوں، کتنی دیر ہو رہی ہے، تم لوگ ابھی تک یہی ہو؟ دیکھو شام ہونے کو یہ وہ ہے، تمہارے بابا آتے ہی ہوں گے۔ ابھی گھر جا کر سامان بھی سیٹ کرنا ہے۔ زبیدہ بیگم نے اپنی بیٹیوں کو آواز دیتے ہوئے کہا۔ جی امی، ہم بالکل تیار ہیں، سارا سامان تو جا چکا ہے، بس یہ چند کپڑوں کے بیگز ہیں جو رہ گئے ہیں، باقی سارا کام ہو چکا ہے۔ ہم بابا کا ہی انتظار کر رہے ہیں۔ حائفہ نے کمرے سے نکل کر زبیدہ بیگم سے کہا۔ اور یہ عاشو کہاں ہے؟ اس کو میں نے کہا تھا کہ شیشے کا ڈنر سیٹ احتیاط سے پیک کرنا تھا، اس نے یہ کام کیا بھی ہے یا نہیں؟ ایک تو یہ لڑکی بہت ہی لاپرواہ ہے، زبیدہ بیگم نے صحن میں رکھی کرسی پر بیٹھتے ہوئے کہا۔ میری پیاری امی، فکر کیوں کرتی ہو؟ ہر کام ہو گیا ہے۔ اور عاشو ذرا فاطمہ سے ملنے گئی ہے، ابھی آتی ہی ہوگی، حائفہ نے کہا۔ بھلا یہ کوئی وقت ہے کسی کے گھر جانے کا؟ ابھی تمہارے بابا سامان رکھوا کر آتے ہی ہوں گے، زبیدہ بیگم نے کہا۔ آپ ایسے ہی پریشان ہو رہی تھیں، وہ دیکھیں آ گئی ہے، حائفہ نے دروازے سے داخل ہوتے ہوئے عائشہ کو دیکھ کر کہا۔ کہاں رہ گئی تھی تم؟ کتنی دیر لگا دی؟ کیا ہوا عاشو، رو کیوں رہی ہو؟ حائفہ نے چھوٹی بہن کی آنکھوں میں آنسو دیکھ کر فکر مندی سے پوچھا۔ آپی، ہم یہاں سے کیوں جا رہے ہیں؟ میرا بالکل بھی دل نہیں کر رہا ہے یہاں سے جانے کا۔ بابا نے گھر لینا تو یہی اس علاقے میں لے لیتے، اتنی دور گھر لینے کی کیا ضرورت تھی؟ پھر ہمیں وہ گھر دکھایا بھی نہیں۔ میں اپنی پیاری دوست فاطمہ کے بنا کیسے رہوں گی؟ عائشہ نے روتے ہوئے کہا۔ توبہ ہے عاشو، مجھے لگا پتہ نہیں کیا ہو گیا ہے، اللہ کا شکر ادا کرو کہ اس نے ہمیں اپنا گھر دیا ہے اور تم ہو کہ رونے میں مصروف ہو۔ اور وہ علاقہ بھی لاہور میں ہی ہے، کوئی لندن میں نہیں جو تم فاطمہ سے ملنے نہیں آ سکتی ہو۔ بابا نے گھر لیا ہے تو کچھ سمجھ کر ہی لیا ہوگا، تم نہ اپنے چھوٹے سے دماغ پر زیادہ زور مت دو۔ چلو شاباش، اندر کمرے میں سے اپنا بیگ
لے کر آؤ۔ حائفہ نے ڈانٹتے ہوئے کہا، جی آپی، آپ کو بابا کی کوئی بات غلط لگی ہے جو اب لگے گی، اور میں نہیں اٹھا رہی بیگ، خود ہی ڈرائیور اٹھا کر لے آئے گا۔ عائشہ نے منہ بناتے ہوئے کہا، تم دونوں کی باتیں ختم ہو گئی ہو تو اپنے بابا کو کال کر کے پوچھو کہاں رہ گئے ہیں۔ زبیدہ بیگم جو اتنی دیر سے دونوں بہنوں کی باتیں خاموشی سے سن رہی تھی، ان کی طرف دیکھ کر بولی، ہاں بھائی، سب تیار ہے، چلے پھر اپنے گھر، ہمارا نیا گھر ہمارے منتظر ہے۔ اس سے پہلے کہ حائفہ کال کرتی، شیخ کمال یہ کہتے ہوئے گھر میں داخل ہوئے، جی بابا، ہم سب تیار ہیں، بس آپ کا ہی انتظار کر رہے تھے۔ حائفہ نے کہا، بس چلو بیٹا، پھر دیر کس بات کی ہے، باہر گاڑی میں چل کر بیٹھیں، میں کمروں کو تالے لگا کر چابی خاور صاحب کے ملازم کو دے دوں، اور ہاں، یہ محن میں جو بیگ رکھے ہیں ان کو بھی گاڑی میں رکھ دو۔ شیخ کمال نے ساتھ آئے ہوئے لڑکے کو کہا۔ شیخ کمال کی فیملی اب گھر سے باہر کھڑی تھی جب شیخ کمال نے گھر کے مرکزی دروازے کو تالا لگایا اور خاور صاحب کے ملازم کو چابی دی، جو اس گھر کے مالک تھے۔ شیخ کمال کی فیملی کو اس گھر سے رخصت ہوتے ہوئے دیکھ کر آس پاس کے لوگ پھر سے ان کو الوداع کہنے ان کے گھر کے سامنے جمع ہو گئے۔ سب ہی لوگوں کو الوداع کہہ کر شیخ کمال کی فیملی گاڑی میں جا کر بیٹھ گئی۔ کتنا مشکل ہوتا ہے نا کسی کو الوداع کہنا، کسی جگہ کو چھوڑنا جہاں سے آپ کی بہت سی یادیں وابستہ ہوں۔ نم آنکھوں کے ساتھ حائفہ نے گھر پر آخری نظر ڈالی۔ وہ 10 سال کی تھی جب وہ اس گھر میں اپنی فیملی کے ساتھ آئی تھی، اور اب 13 برس بعد وہ اس گھر کو الوداع کہہ رہی تھی۔ کار اپنے منزل کی طرف چل پڑی اور حائفہ نے پھر ایک بار پیچھے مڑ کر اس گھر کو دیکھا جو دھیرے دھیرے اس کی آنکھوں سے اوجھل ہو رہا تھا، پھر ہر منظر کہیں پیچھے وقت کی دھول میں گم ہو رہا تھا۔ وہ جو پرانی یادوں میں کوئی نئے گھر کے بارے میں اس سفر کے دوران سوچ رہی تھی، اس بات سے ناواقف تھی کہ نئے گھر میں کون سی آزمائش اس کے منتظر ہے۔ جاری اس کہانی کے کچھ کردار اور واقعات حقیقت پر بنے ہیں، یوں سمجھ لیں یہ کہانی حقیقت پر بنی ہے، اور نیکسٹ ایپیسوڈ انشاءاللہ کل آئے گی۔ اللہ حافظ۔